ہمارے گھر ایک اندھی لڑکی مانگنے آتی تھی تو ایک دن میں نے اس پر ترس کھا کر اسے گھر پر نوکرانی رکھ لیا تو میری ساس کڑی دھوپ میں اسے کام کرواتی اور وہ پسینے سے بھیگ جاتی تو میں سوچتی اسے کام پر نہ رکھتی تو بہتر تھا۔ ایک دن وہ بولی بی بی جی میں مر جاؤں گی، مجھے جانے دیں۔ تو میری ساس بولی خبردار اسے جانے دیا تو تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ تو اچانک اس بچی نے اپنی شلوار اوپر کی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میں رمشا صدیقی ایک لوور مڈل کلاس مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرے والد صاحب ایک مسجد کے امام تھے تو میری تربیت مذہبی طریقے سے کی گئی۔ بچپن سے ہی نماز روزے کا پابند بنایا گیا۔ میرے دونوں بھائی سالم اور عبداللہ حافظ قرآن تھے۔ ہم بہن بھائیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلائی گئی تھی۔ میرے دونوں بھائی یونیورسٹی کے ٹاپر رہ چکے تھے اور پھر دونوں کی اچھی جاب لگی تو بڑے کا رشتہ بھی طے ہو گیا اور چھوٹے کا ڈھونڈ رہے تھے۔ میں چونکہ ان سے کافی چھوٹی اور لاڈلی تھی تو ابھی میری شادی کا دور دور تک کوئی پلان نہیں تھا۔ بڑے بھائی کی شادی پر ان کی خالہ ساس نے مجھے دیکھا تو میری سادگی اور حسن سے کافی متاثر ہوئیں اور اپنے بیٹے معتصم کے لیے مجھے پسند کر لیا۔ میرے والد صاحب تو ان کے اتنے ماڈرن ماحول کی وجہ سے انکار کرتے رہے، مگر میری ساس تو جیسے ہماری دہلیز پکڑ کر ہی بیٹھ گئی۔ ایک دن والدہ نے کہا مولوی صاحب میرے خیال میں یوں بار بار انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اماں کہا کرتی تھیں کہ بیٹیوں کا اگر رشتہ آئے تو اسے اللہ کی عنایت جان کر قبول کر لینا چاہیے۔ مجھے تو وہ بہت اچھی خاتون لگی ہیں، اور پھر ان کا گھرانہ بھی تو دیکھیے کتنا خوشحال اور کھاتا پیتا ہے۔ ان کا کپڑے کا کاروبار ہے اور بہت زیادہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی زمینیں بھی ہیں گاؤں میں جن میں باغات بنے ہیں اور ہر موسم کا پھل ان کے گاؤں سے آتا رہتا ہے۔ ہماری بیٹی بہت اچھی زندگی گزارے گی۔ میری والدہ نے میرے والد صاحب کو قائل کرنے کے لیے کئی دلائل دیے، لیکن والد صاحب نے کہا یہ سب چیزیں خوشی کی ضمانت نہیں ہوتیں۔ ان کے گھر دین موجود نہیں ہے۔ ان کا گھرانہ بہت زیادہ ماڈرن اور کھلے ماحول کا ہے۔ ہماری رمشا وہاں پر خوش نہیں رہ سکتی۔ میری والدہ نے ان کی بات پر جلدی سے کہا کہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنی چاہیے، تو ہو سکتا ہے ہماری رمشا ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کیا پتہ اللہ پاک انہیں دین کی سمجھ دے دیں۔ میری والدہ کی اس بات پر میرے والد صاحب کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ویسے یہ بات بالکل ٹھیک کہی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اگلے دن ہی میرے والد صاحب نے ان لوگوں کو ہاں بول دی اور یوں میرا رشتہ وہاں پر طے ہوا۔ تو قاسم نے ایک دو بار مجھ سے کال پر بات کرنی چاہی، مگر میں نے کال ہی نہیں اٹھائی۔ ان کے کئی بار میسیجز آئے لیکن میں ان کے میسیجز دیکھ کر بھی اگنور کر دیا کرتی تھی، اور پھر ایک دن میں نے ان کو جواب دیا اور کہا میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتی جب تک آپ میرے محرم نہیں ہیں، تو ہمارا یوں فون پر رابطہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اس نے میرے اس میسیج کے بعد کبھی مجھے دوبارہ میسیج اور کال نہیں کی، یہاں تک کہ ہماری شادی کا دن آ پہنچا، اور جب میں بیاہ کر اس گھر میں پہنچی تو میرا بہت پرتپاک استقبال کیا۔ کچھ رسومات کے بعد مجھے میرے شوہر قاسم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں عجلہ عروسی میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آئے۔ پھر وہ صبح اذان کے ٹائم آئے اور آتے ہی بستر پر لیٹ کر سو گئے۔ میں ان کی بے رخی پر حیران و پریشان سی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر میں نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اٹھ کر نماز تک ادا نہیں کی۔ میں چپ کر کے اٹھی اور سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے باہر نکلی تو کوئی بھی سو کر نہیں اٹھا، اور لاؤنج نما کمرے میں مونگ پھلی اور پھلوں کے ڈھیروں چھلکے تھے، جس کا مطلب تھا کہ رات دیر تک وہاں محفل جمی رہی تھی۔ میں نے سارا گند اٹھایا اور سب چیزوں کو ترتیب پر رکھنے کے بعد کچن میں آئی تو وہاں بھی گند ہی گند پھیلا ہوا تھا۔ میں نے مہندی بھرے ہاتھوں سے سب برتن دھوئے اور کچھ ہی دیر میں کچن چمچم کر رہا تھا۔ پھر میں کمرے میں آئی تو میرا شوہر قاسم ابھی تک سو رہا تھا۔ میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد میں نے ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا اور میں بیٹھ کر سب کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی کہ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند کے جھونکے آنے لگے، تو میں بیڈ پر جا کر لیٹتے ہی سو گئی۔ پھر کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھا کہ میرا شوہر اٹھ کر فریش ہونے جا چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میری نندیں کھڑی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے انہیں سلام کیا تو چھوٹی والی جلدی سے بولی، کیا بات ہے بھابھی، رات بھر بھیا نے سونے نہیں دیا جو ابھی تک آنکھ نہیں کھل رہی؟
اس کے بے باک لہجے پر میں ششتر سی رہ گئی۔ وہ کنواری تھی مگر اس کی باتیں اللہ معاف کرے۔ دونوں نندیں اندر کپڑوں والی الماری کی طرف بڑھ گئیں اور وہاں سے ایک سوٹ نکالا جس کے بازو اور دوپٹہ نیٹ کا تھا۔ جلدی سے یہ کپڑے پہن لیں بھابھی، اماں نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کو تیار کر کے نیچے لے آئیں، اس کی چھوٹی نند نے کہا تو میں لب کچلتے ہوئے بولی، لیکن زنیرہ میں تو تیار ہو چکی ہوں اور مجھے زیادہ میک اپ بھی نہیں پسند اور اس طرح کے سوٹ نہیں پہنتی۔ دیکھو نا اس کا نیٹ کا دوپٹہ ہے، نیچے اتنے مہمان ہیں تو میں ایسے کیسے چلی جاؤں یہ پہن کر؟ تم خود کو زیادہ ہی نیک سمجھتی ہو، ہم تو تمہارے نزدیک کوئی بدبخت اور بے گناہ گار ہیں، انسان ہیں۔ قاسم جو کہ نہا کر نکل رہے تھے، انہوں نے میری بات کو سنتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو میں ان کے انداز کی کڑواہٹ پر سن سی رہ گئی۔ پھر میں خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، میں نے ایسا نہیں کہا، نہ ہی میں خود کو نیک کہہ رہی ہوں، بس شروع سے ہی عادت نہیں ایسے کپڑے پہننے کی۔ لو بھگتو اب، میں نے منع کیا تھا نا کہ رشتے سے انکار کر دیں، یہ ہمارے ٹائپ کی نہیں ہے، مگر اماں اور تم لوگ ڈٹ گئے کہ بہت پیاری ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، پورے خاندان میں واہ واہ ہوگی، اور دیکھ لو جب یہ خاندان میں کسی سے ملے گی نہیں تو پھر سارے خاندان میں اب تھو تھو ہی ہوگی۔ میں قاسم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پریشان ہو گئی کہ وہ مجھ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن مجبوری میں کی۔ دیکھیں بھابھی، ہمارے خاندان میں ہماری بہت عزت ہے اور ہم کزنز وغیرہ کا آپس میں بہت زیادہ پیار ہے، تو میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ آپ سب کے ساتھ گھل مل کر رہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ہماری ناک کی کٹوا دیں۔ بڑی نند نے کہا تو میں لب کچلتے ہوئے اس سوٹ کو تھام کر پھر میں نے وہ کپڑے پہننے کے بعد اپنے حجاب میں سے ایک حجاب نکال کر اپنے سر پر لیا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میں باہر آئی تو لاؤنج میں بہت زیادہ شور تھا، وہاں کتنے ہی لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے تھے اور ایک لڑکی قاسم کے کندھوں پر ہاتھ رکھے صوفے کی ہتھی پر بیٹھی اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ میرے اندر بے چینی سی ہونے لگی اور مجھے اپنے والد صاحب کے الفاظ یاد آئے کہ وہ کس قدر اس رشتے کے خلاف تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی ایسے ماحول میں بہت الگ تھلگ سی لگے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی اور سب ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور ان کے ہنسی مذاق بعض اوقات اس قدر بے باک اور بے حیائی پر مبنی تھے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سب ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے اور لاؤنج میں اور قاسم اکیلے رہ گئے۔ میری ساس نے ملازمہ سے کہہ کر ہمارے لیے ناشتہ لگوایا اور مجھے پہلے ہی بہت بھوک لگی تھی تو ناشتہ دیکھتے ہی میری بھوک بڑھ گئی۔ میں نے قاسم کے ساتھ بیٹھ کر ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد قاسم اندر آیا تو میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور بولی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو وہ مجھے مڑ کر سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا، لیکن مجھے تو آپ کے ہر انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ میری بات پر سنجیدگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، تم جو اتنی نیک بنتی ہو نا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اگر تم نیک ہو تو اپنی نیکی کو اپنے پاس رکھو، دوسروں کو کیوں بتاتی پھرتی ہو کہ تم بہت نیک ہو؟ میں اس کی بات پر جلدی سے بولی، لیکن میں نے کب کہا کہ میں بہت نیک ہوں؟ میں نے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کہی۔ آپ کو میری کون سی بات بری لگی ہے مجھے بتائیے، میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ واہ، تمہیں تو سب کچھ ہی بھول گیا۔ تو میں انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، سمجھ نہیں آئی؟ ہماری جب تک شادی نہیں ہوئی تھی نا، جب میں نے تمہیں میسیجز کیے تھے کہ مجھ سے بات کر لو مگر تم نے میری توہین کی، تمہارے لیے میں غیر کا غیر ہی تھا، تو پھر مجھے بھی تمہیں اب اپنا کہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ اسپاٹ سے لہجے میں بولا تو میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا تب، لیکن میرے نزدیک جو صحیح تھا میں نے وہی کیا۔ میرے والد صاحب کو یہ بات کبھی پسند نہ آتی کہ میں اس طرح اپنے منگیتر سے بات کروں، تو میں ان کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کالج ٹائم میں یہ موبائل لیا ہے، آج سے 2 سال پہلے، لیکن زیادہ تر یہ میری اماں کے پاس ہی رہتا ہے۔ میں پڑھائی میں بزی رہتی ہوں اور موبائل ان کے پاس رہتا ہے۔ میں نے کبھی اپنی دوستوں کو بھی اپنا نمبر نہیں دیا۔ آپ کو میرے گھر کا ماحول آنٹی جی نے بتایا ہوگا کہ ہمارا گھرانہ بہت مذہبی ہے، تو بس اسی لیے میری جس جگہ پر جس طرح سے تربیت ہوئی میں ویسی ہی رہتی ہوں۔ یہ نہیں بتاتی کہ میں بہت نیک ہوں اور آپ سے اچھی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا دل دکھا۔ آئی ایم سوری، میں نے کان پکڑتے ہوئے کہا تو قاسم نے اس بار مجھے دلچسپی سے دیکھا اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے میرے رخسار کو چھوا اور باہر نکل گیا
اور اس کا مسکرا دینا ہی میرے لیے کافی تھا، اور میں نے جو اس سے معافی مانگی، چاہے میں غلطی پر نہ بھی تھی، لیکن پھر بھی معافی مانگی، صرف اور صرف اس لیے تاکہ وہ راضی ہو جائیں۔ اور میری ماں نے مجھے رخصت کرنے سے پہلے ایک نصیحت کی تھی کہ شوہر اگر کسی بات پر ناراض بھی ہو جائے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس سے غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ لینا، تو تمہارے شوہر تم پر جان تک نثار کر دے گا۔ رات کو ولیمے کے دوران بھی قاسم میرے ساتھ ہی بیٹھا رہا، اور اس نے اس دوران ایک بار بھی میرے ہاتھ کو نہیں چھوڑا تھا، اور مجھے بھی اس کا یوں ہاتھ پکڑنا ایک تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ ولیمے کے بعد سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب گھر میں اور میری ساس اور چھوٹی نند رہتے تھے۔ چھوٹی نند کا تو زیادہ تر وقت موبائل یا پھر کالج میں گزرتا تھا، اور میری ساس سارا دن ساس بہو والے انڈین ڈرامے دیکھتی رہتی تھیں، اور میرے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات تھی کہ اس گھر میں سب کے سب بے نمازی تھے، اور اس کے علاوہ یہ شیطانی ڈبہ ہر وقت چلتا رہتا تھا۔ میں دن بھر پورے گھر میں بھلائی بھلائی سی پھرتی رہتی تھی، صفائی والی صفائی کر کے چلی جاتی تھی، مگر مجھے اس کی صفائی پسند نہیں آتی تھی۔ نہ تو وہ کچن صاف کرتی تھی اور نہ اس کے علاوہ وہ کچن کا کام کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی ساس سے کہا کہ یہ اتنے پیسے لیتی ہے تو اسے کچن کا کام بھی لیں۔ اس پر ساس نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ نہیں، تیرا دماغ خراب ہے، وہ عیسائی ہے، اور اب میں ایک عیسائی عورت کو اپنا کچن کا کام دوں کہ وہ کرے؟ ان کی بات پر میں حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، امی عیسائی سے یہ کام نہیں کرواتے کیا؟ میرے سوال پر میری ساس نے تنک کر کہا، تو تم لوگ کروا لیتے ہو عیسائیوں سے کام؟ میں نے کہا جی نہیں، ہمارے ہاں کبھی کام وام کروانے کا رواج ہی نہیں تھا، ہم اپنے گھر کے کام خود ہی کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں ایک عیسائی عورت آتی تھی، میری اماں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی بھی لیتی تھیں، اور وہ میری اماں کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان سے قرآن پڑھنے لگ گئی، اور اب وہ مسلمان بھی ہو گئی ہے۔ ہائے میں مر گئی، چوڑے کمار اور جمعدار لوگوں کو اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے رہے ہو تم، اور یہاں تک کہ تمہاری ماں اس کو قرآن بھی پڑھاتی رہی ہیں۔ ویسے تو بڑے نیک بنتے ہو، یہ سب کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ میری ساس نے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے چلا چلا کر کہا، تو میں پریشان ہو کر بولی، کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ؟ ہمارے آقا کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا کرتا تھا، اللہ کے نبی ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو بھی کیا کرتے تھے، اور وہ مسجد میں آ کر رکتا تھا۔ میرے نبی نے کبھی انہیں منع نہیں کیا، بلکہ انہیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور میری امی نے تو ہمارے نبی کی سنت کو ہی تو زندہ رکھا ہے، کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں۔ میری ساس کو میرا یوں جواب دینا بالکل پسند نہیں آیا، اور انہوں نے وویلا مچانا شروع کر دیا، ہائے ربا، اسے میں اتنے ارمانوں سے پیار سے لائی، اور اس کو اس کھنڈر نما گھر سے نکال کر اس اتنے خوبصورت گھر میں جگہ دی، لیکن یہ احسان فراموش میرے آگے زبان درازی کر رہی ہے۔ میں ان کی یوں چیخو پکار پر جیسے گھبرا سی گئی، اور جا کر اپنے کمرے میں چپ چاپ لیٹ گئی، اور شام کو قاسم آئے تو میری ساس نے اسے چاڑ لگا کر باتیں بتائیں، اور قاسم نے مجھے اندر آ کر کہا، تمہیں کیا ضرورت تھی امی سے بحث کرنے کی؟ جب وہ کچھ کہتی ہیں تو چپ چاپ سن لیا کرو، پورا دن کھپ کر آتا ہوں اور گھر آ کر وہی سب شکایتیں، اور موڈ خراب ہو جاتا ہے میرا یار۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آئندہ سے میں کبھی بھی انہیں جواب نہیں دوں گی۔ میں نے جلدی سے کہا تو قاسم کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، اور ان کا غصہ بھی جاتا رہا۔ میرے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ میری امی کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے، وہ ڈانٹ بھی لیتی ہیں، مگر تمہاری امی بھی تو ڈانٹتی ہوں گی نا، تو اپنی ماں سمجھ کر چپ ہو جایا کرو۔ اس کی کسی بھی بات کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ اگر میں یہ کہتی کہ میں نے تو انہیں کچھ کہا ہی نہیں، تو وہ آگے سے مجھے ہی سناتے کہ تم میرے آگے زبان درازی کر رہی ہو۔ اس گھر میں تو کسی کو بھی اچھی بات تو پسند تھی ہی نہیں۔ پھر میں نے قاسم کی باتوں پر عمل شروع کر دیا۔ میری ساس مجھے جو کچھ بھی کہتی میں چپ کر کے سنتی اور کوئی جواب نہ دیتی، اور انہیں میرا چپ رہنا بھی برا لگتا، اور وہ چلا کر کہتی، ہاں ہاں گھنی میسنی، میرے بچے کے کان بھرتی ہے۔ میں ان کی باتوں پر دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ کچھ دن کے بعد ہماری کام والی کو میری ساس نے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ تو کام اچھا نہیں کرتی، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ صرف اور صرف مجھے ستانے کے لیے یہ سب کرنا چاہتی ہیں، لیکن مجھے کام کی عادت تھی تو میں نے پورے گھر کو سنبھال لیا، اور میرے سنبھالنے کے بعد ہر چیز سے سلیقہ ٹپک رہا تھا۔ میری ساس کی سہیلیاں ایک دن آئیں تو انہوں نے جب اتنی صفائی ستھرائی دیکھی تو کہنے لگیں، بشریٰ تمہاری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ بہت فرما بردار اور سلیقہ شعار بھی ہے۔ میری ساس کو ان کا یوں میری تعریف کرنا بھی پسند نہیں آیا،
اور ان کے جاتے ہی کہنے لگیں، بہو ایسا کون سا جادو ہے تیرے پاس کہ تو سب کو ہی اپنی مٹھی میں کیے جا رہی ہے؟ میرا دل چاہ کہوں کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرے پاس کون سا جادو ہے، مگر آپ اسے تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن میں محض چپ رہ گئی۔ ہمارے گھر روز ایک اندھی لڑکی مانگنے آتی تھی، خوبصورت انتہا کی تھی، اور میں نے اس کے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا کہ اس کی مامی اور ماموں اسے مانگنے کے لیے بھیجتے ہیں، جبکہ وہ یہ مانگنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے اس کی باتوں سے خودداری نظر آتی تھی۔ شوہر سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے پاس نوکرانی کے طور پر رکھ لوں، تو میرے شوہر نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ہاں بول دیا، جس کی وجہ میرا حاملہ ہونا تھا۔ میری ساس نے بھی اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ دادی بننے پر بہت خوش تھیں اور ان دنوں تھوڑا دھیان بھی رکھ لیتی تھیں۔ میں نے اس لڑکی کو گھر کے کام کاج کرنے کا کہا تو اس نے باخوشی قبول کر لیا۔ وہ لڑکی صبح کی آئی شام کو جاتی تھی، میں اس کے ساتھ ساتھ رہتی، اسے سب کام بتاتی۔ 1 ڈیڑھ ہفتے میں وہ سب سیکھ چکی تھی اور وہ کچن اور گھر کی صفائیاں کرتی اور میں ہانڈیاں وغیرہ بنا لیتی، اور دوپہر میں جب کھانا کھاتی تو اسے بھی پاس بٹھا کر کھانے کا کہتی، اور میری ساس مجھے کہتی کہ تیرا دل کیسے کرتا ہے ان کمی کمین لوگوں کے ساتھ کھانے کو، تو میں محض مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان ہیں اور جسم گردن میں خراشیں بھی ہیں۔ میں نے جب اس سے وجہ پوچھی تو وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولی، باجی میری ممانی نے مجھے مارا ہے کیونکہ ان کا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، اور جب میں نے یہ بات ماما کو بتائی تو ماما نے اسے مارا، تو مامی نے جواب میں مجھے بہت زیادہ مارا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس پر بہت ترس آیا اور میں نے اس سے کہا، تم ایسا کرو کہ دن رات یہاں رہ لیا کرو میرے ساتھ، میرا ہاتھ بٹا دیا کرو۔ اس نے میری آفر کو قبول کر لیا اور پھر وہ اسی دن سے میرے گھر میں رہنے لگی، مگر میری ساس کو اس کا یوں رہنا پسند نہ آیا۔ وہ اس سے اس قدر کام لیتی کہ وہ معصوم سی جان جیسے تھکنے سے لگی تھی۔ کڑی دوپہر میں وہ اس سے کام لیا کرتی تھیں اور یہاں تک کہ کام ختم ہونے سے پہلے اسے پانی کا گھونٹ تک نہ دیتیں، اور میں جانتی تھی کہ میرا غصہ میری ساس اس بیچاری معصوم لڑکی پر نکال رہی ہیں، کیونکہ میرے حاملہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مجھے کسی بھی قسم کا سٹریس نہیں لینا، تو وہ مجھے تو کوئی تانا نہ دیتیں، مگر اس بیچاری لڑکی پر ان کا زور چلتا تھا۔ ایک دن میں صبح اپنے والد صاحب کی خبر گیری کرنے کے لیے میکے چلی گئی، اور جب میں دوپہر میں واپس آئی تو وہ لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، بی بی جی مجھے یہاں سے جانے دیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی ورنہ میں مر جاؤں گی یہاں پر۔ میں اس کو یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا تمہیں، ایسا کیوں کہہ رہی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے، اور اس سے پہلے کہ وہ کسی سوال کا جواب دیتی میری ساس نے کڑک آواز میں کہا، خبردار جو تم نے اس سے ہمدردی کی، ورنہ اپنے بیٹے سے کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی، جا جا کر کپڑے دھو منحوس۔ میری ساس نے دھکا دیتے ہوئے کہا تو وہ روتی سسکتی صحن کی جانب بڑھی، اور اس نے اپنے پانچے اونچے کرنے کے لیے شلوار اوپر کو اٹھائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی پنڈلیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ہائے ربا، یہ خون کیوں نکل رہا ہے تمہارے؟ میں نے چلا کر پوچھا تو میری ساس نے کہا، میں نے ہڈیاں توڑ دیں اس کی، میڈم تمہارے کمرے میں جا کر آرام فرما رہی تھیں تو بس غصہ آ گیا، آئندہ سے مہارانی نہیں بنے گی۔ میں ان کی صفاقی پر دہل سی گئی۔ میرا شوہر بھی اپنی ماں کی حرکت پر پریشان کھڑا تھا، اور اس روتی معصوم بچی کو پکڑ کر میں نے پانی سے نکالا اور قاسم کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو اس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میں اس کی تکلیف پر رو دی، اور میرا شوہر تو شرم سے نگاہیں تک نہیں ملا رہا تھا۔ اس کو ڈاکٹر نے 2-3 دن کے لیے ایڈمٹ کر لیا، اور میں پورا دن اور رات اس کے پاس رہی تو میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرا شوہر زبردستی مجھے گھر لے آیا اور وہاں نرسز کو اس کا دھیان رکھنے کے لیے کافی پیسے دیے۔ ہم گھر پہنچے، میری ساس نے مجھے اور میرے خاندان کو نیچ گھٹیا بول کر گالیاں دینی شروع کر دیں۔ میرے شوہر نے پہلی بار ان سے اونچی آواز میں بات کی اور بولا، بس کر اماں، آج جو آپ نے کیا نا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس بیچاری اندھی لڑکی کی ٹانگ کی ہڈی توڑ دی، دعا کر اس کے دل سے آہ نہ نکلے۔ میری ساس میرے شوہر قاسم سے تھوڑا بہت ڈرتی تھیں تو اس لیے چپ رہ گئیں۔ میں نے اس کے ٹھیک ہوتے ہی اسے اپنے میکے اپنی امی کے پاس بھیج دیا، اور وہ ان کے گھر کے ہر کام کرتیں اور امی اسے ڈھیروں دعائیں دیتیں۔ پھر میرے چھوٹے بھائی کی خواہش پر اس کی شادی اس سے کروا دی، اور وہ کافی خوش تھا۔ میری ساس اس بات پر مجھے تانے دیتی تھیں، مگر دل بہت مطمئن تھا۔
اللہ نے جس دن مجھے جڑواں بچوں سے نوازا تو میری ساس ہاسپٹل دیکھنے آئیں اور سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ گریں، جس سے ان کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ چلنے پھرنے سے بالکل قاصر تھیں۔ میں نے ان کی خدمت کی مگر بچوں کی وجہ سے تھک جاتی تھی تو ان کے لیے ایک نرس کا انتظام کیا۔ میں پھر بھی پورا دن ان سے جا بجا حال حوال پوچھتی رہتی کیونکہ مجھے مکافات عمل سے بہت ڈر لگتا ہے۔